السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مد فرعی کی دوسری قسم مد بدل پڑھ رہے ہیں۔ مد بدل ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ جب کسی بھی حرف یعنی مد اصلی سے پہلے حرف حمزہ آئے تو یہ مد بدل کہلاتا ہے۔ سمپلی جب آپ کو مد اصلی جو حمزہ سے بنی ہوئی ملے گی تو آپ اس کو مد بدل کہہ دیں گے۔ یہ لفظ کے شروع یا درمیان یا آخر میں آ سکتا ہے۔ اس کی پلیسمنٹ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ حفظ کی قرأت میں مد بدل کو قصر یعنی 2 حرکت کی مقدار سے پڑھتے ہیں۔ ہر حمزہ مدود مد بدل کہلاتا ہے۔ سمپلی میں آپ کو ادھر بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس مدود کیسے بنتی ہے، مد اصلی بنتا کیسے ہے۔ ہاں، الف ساکنہ، I need to take my pen. حمزہ ساکنہ قبلها مفتوح، واو ساکنہ قبلها مضموم، اور یا ساکنہ قبلها مکسور۔ اب مد بدل کیسے بنتا ہے؟ سمپلی یہاں آپ حمزہ لگا دیجیے۔ او، ای، یہ سب مد بدل ہیں۔ اوکے، اب یہ کس طریقے سے، یہ ان کی پلیسمنٹ شروع میں بھی ہو سکتی ہے، لفظ کے شروع میں بھی ہو سکتی ہے، درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، اور آخر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ حفظ کی قرآت میں یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں حفظ بن عاصم، قرآت جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ 7 یا 10 قرآت میں سے ایک قرآت ہے، اور اس کے اندر مد بدل کو قصر کر کے، قصر کی مقدار کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ دو حرکات لمبا کر کے پڑھے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اس کو بھی 2 حرکات لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اس کو بھی 2 حرکات لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ہر حمزہ ممدود مد بدل کہلاتا ہے۔ ہر حمزہ ممدود، وہ حمزہ جو لمبا کیا گیا ہوتا ہے مد اصلی کی وجہ سے، وہ مد بدل کہلاتا ہے۔ سمپلی اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی بھی حرف مد یعنی مد اصلی سے پہلے حرف حمزہ آئے تو یہ مد بدل کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں، جب بھی مد اصلی سے پہلے حرف حمزہ آئے، مد اصلی سے پہلے حمزہ آئے، مد اصلی سے پہلے حمزہ آئے تو یہ مد بدل کہلاتا ہے۔ یہ لفظ کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اور حفظ قرات جو ہم حفظ بن عاصم قرات سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر مد بدل کی مقدار 2 حرکہ ہے، اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ہر حمزہ ممدود، ممدود کا مطلب ہوتا ہے وہ حمزہ جو لمبا کیا گیا ہوتا ہے، بلا شبہ مد اصلی کی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے تو اس کو مد بدل کہتے ہیں۔ ہر حمزہ ممدود، وہ حمزہ جو لمبا کر کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کو مد بدل کہتے ہیں۔ آ، او، ای، یہ دیکھیے اس کی مثالیں۔
آمنوا أوتوا إيمانا القرآن. یہاں یہ لمبا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے اس کو وقف کر دیا. اوکے میں اس کو وقف نہیں کرتی. القرآن يراءون الخاطئين رأى وجاءوا آبائي. آمنوا أوتوا إيمانا القرآن يراءون الخاطئين رأى وجاءوا آبائي. میں نے آپ کو سرکل اس لیے کر کے بتایا کہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ ہماری مثالیں ہیں. حمزہ سے ہم الف سے پہلے فتحہ، یہ لانگ ووول ہے، اینڈ لانگ ووول سے پہلے آپ کو حمزہ مل گیا، مد بدل بن گیا. اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کرائیں گے. او 2 کاؤنٹس لانگ. واو سے پہلے دمہ لانگ ووول، لیکن پہلے حمزہ آ گیا تو یہ مد بدل بن گیا. یا سے پہلے کسرہ لانگ ووول ہے، لیکن اس سے پہلے وانا آنے والا حرف حمزہ، تو یہ مد بدل بن گیا. 2 counts long. 2 counts long. 2 counts long. And 2 counts long. 2 counts long. 2 counts long. یہ سارے مد بدل ہیں، اس لیے ان کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. القرآن يراءون. واو ساکنہ قبلها مضموم، مد اصلی، لیکن اس سے پہلے حمزہ آ گیا، اس کو اس نے مد بدل میں چینج کر. الخاطئین رأى وجاءوا آبائي. لیکن اس کی ایک اور سمجھنے کی ڈیپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب لفظ کے شروع میں 2 حمزہ ہوں، ٹھیک، جب لفظ کے شروع میں 2 حمزہ ہوں تو یعنی ایک متحرک اور ایک دوسرا ساکن ہوگا، تو ایسے میں ساکن حمزہ جو سیکنڈ نمبر والا ہوتا ہے، ساکن حمزہ کو حرف مد میں بدل دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مد بدل کہتے ہیں. حمزہ ساکن کی جگہ حرف مد کا انتخاب اس سے پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق ہوتا ہے. ایسا صرف حمزۃ الوصل سے ابتدا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. یہ آپ نوٹ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو مثال سے اچھی طریقے سے بات واضح ہوگی، لیکن میں آپ کو پھر سے پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہم آگے چل کے اس کے اوپر ورک کر سکیں. جب لفظ کی شروع میں 2 حمزہ ہوں، سب سے پہلے ہمیں ملے گا 2 حمزہ ملیں گے، ایک متحرک اور دوسرا ساکن.
تو ایسے میں ساکن حمزہ یعنی جو دوسرا نمبر کا حمزہ ہے اس کو حرف مد میں بدل دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو جب بدل دیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو مد بدل کہتے ہیں. حمزہ ساکن کی جگہ حرف مد کا انتخاب اس سے پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق ہوتا ہے. ایسا صرف حمزۃ الوصل سے ابتدا کرنے کی صورت میں ہی ہوتا ہے. چلیے جی اس کے بیچ میں ہم مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں کیا مل گئے؟ ہم نے یہاں سے اپنے یہ ہوتا ہے ابتدا اختیاری اختباری کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ٹیچر کہے گی کہ یہاں سے آپ سٹارٹ کر کے مجھے دکھائیں، کیونکہ وہ ٹیچر دیکھنا چاہے گا کہ آپ کیا یہ رولز جانتی ہیں. آپ کے پاس اب یہاں 2 حمزہ آ گئے. آپ یہاں سے تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 2 حمزہ آ گئے، ایک متحرکہ ایک ساکنہ. متحرکہ یہ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ تھرڈ لیٹر دیکھ کر اس کی ڈٹرمن کر لیتے ہیں حمزۃ الوصل کی حرکہ. آپ نے دیکھا کہ تا کے اوپر ضمہ ہے، آپ نے اس کو ضمہ دے دیا. ٹھیک، تو اب یہ متحرکہ حمزہ کہلایا اور یہ ساکن حمزہ کہلایا. اب 2 حمزہ جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو ہم اس سیکنڈ والے ساکن حمزہ کو مد میں چینج کر دیتے ہیں. اور یہ مد کون سے والے مد میں چینج ہوگا؟ یہ ڈٹرمن کرے گا اس حمزہ کے اوپر آنے والی حرکت. جب ضمہ ہوگی تو واو میں چینج ہو جائے گا، اس لیے یہ او تو مینا سمپل. آپ نے یہاں سے اگر تلاوت کا آغاز کریں گے تو آپ اس کو 2 کاؤنٹس لانگ کھینچ کر پڑھیں گے. او تو مینا. یہ دیکھیے اس کو آپ کو ویسے لکھ کے دیا گیا اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھا جانا چاہیے. او تو مینا. دوسری مثال دیکھتے ہیں. فی السماوات تونی. یہ وصلن پڑھا گیا. لیکن اگر آپ کو اختباری ابتدا کرنے کے لیے کہا جائے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا جائے کہ یہاں سے تلاوت کا آغاز کریں، نارملی تو جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے آغاز نہیں کریں گے کیونکہ یہاں وقف اور ابتدا یہاں سے نہیں کی جا سکتی. لیکن آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ رول پتا ہے کہ نہیں. تو ایز اے تجوید اسٹوڈنٹ آپ کو یہ رولز پتا ہونے چاہیے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے یہ فگر آؤٹ کریں گے. ہمارے پاس 2 حمزہ آ گئے، ایک متحرکہ اور ایک ساکنہ. اوکے آئی کین ٹیک مائی پین سو آئی کین. اوکے ہمارے پاس 2 حمزہ آ گئے، ایک متحرکہ. یہ دیکھیے یہ متحرکہ ہے. یہ متحرکہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے تھرڈ لیٹر کو دیکھ کے اس کو فگر آؤٹ کر لینا ہے کہ اس حمزہ کے اوپر کون سی حرکہ آئے گی. اب یہ جو حرکہ ہے تا کے اوپر یہ اصلی نہیں ہے. اگر ضمہ اصلی ہوتی تو یہاں آپ حمزۃ الوصل کو ضمہ دیتے. تا کے اوپر ضمہ اصلی نہیں ہے، اس لیے ہم اس حمزۃ الوصل کو کسرہ دیں گے. اب ہم نے اس کو کسرہ دے دیا تو ہمارے پاس ایک حمزہ متحرکہ ہے اور ایک حمزہ ساکنہ ہے. یہ والا حمزہ سیکنڈ حمزہ ساکنہ ہے. اب اس سیکنڈ حمزہ کو مد میں بدل دیں گے. اس کو مد میں بدلنے، اب کون سی مد میں بدلیں؟ ہمارے پاس تو 3 مدود ہیں. ہمارے پاس الف ساکنہ قبلہ مفتوح ہے، ہمارے پاس واو ساکنہ قبلہ
मदमूम है, हमारे पास या साकिना क़ब्लहा मकसूर है, तो हम कौन सी मद चूज करें कि हम इसको पढ़ें? तो हम इस पहले वाले हमजा के मुताबिक मद चूज करेंगे। कसरा की दोस्ती किसके साथ है? या के साथ। तो हम इसको या वाली मद में चेंज कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ईतूनी, ईतूनी। अब तीसरी मिसाल को देखते हैं। हमारे पास दो हमजा आ गए, एक मुतहरिका और एक साकिना। मुतहरिका कैसे? क्योंकि हमने अगर यहां से तिलावत का आगाज करना है तो हमने थर्ड लेटर को देखकर हमजातुल वसल को हरका दे देनी है। हमारे पास ता के नीचे कसरा है जो असली है, सो हम इसको कसरा दे देंगे। अब हमारे पास एक हमजा मुतहरिका और एक हमजा साकिना है, तो हमने दो हमजा इकट्ठे आने की वजह से हमने इस सेकंड वाली हमजा को मद में चेंज कर देना, इसलिए इसको मद बदल कहते हैं। तो हमने इसको चेंज कर देना है, तो इसको हम किस मद में चेंज करेंगे? हम चूज कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास एक साइन मौजूद है कि हमारे पास हमजा के जो पहली वाली हमजा है उसके नीचे कसरा मौजूद है। तो कसरा की दोस्ती किसके साथ है? या के साथ। तो हम इसको या वाली मद में चेंज कर देंगे, इसलिए इसको हमजातुल बदल कहते हैं। ई ती, ई ती। तो जब हम इधर से इसको उठाएंगे, आगाज करेंगे तिलावत का, जो कि इब्तिदा इख्तिबारी होगी, जो हमें टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे ईती। अब चौथी मिसाल देखते हैं, और इसके बीच में है दो हमजा, नंबर 1 हमजा और नंबर 2 हमजा। पहला मुतहरिका, दूसरा साकिना। पहला मुतहरिका कैसे? क्योंकि जब हमने इधर से तिलावत का आगाज करना है तो हमने थर्ड लेटर को देख के इसकी हरका को मुतय्यन करना है। थर्ड लेटर के ऊपर फतहा, तो हम इसको कसरा दे देंगे। ये वाली रूल आप याद रखें कि थर्ड लेटर के ऊपर अगर दम्मा हो तो हमजातुल वसल को दम्मा देंगे, वरना कसरा। मैं फिर से ये रूल बोल देती हूं। अगर थर्ड लेटर के ऊपर दम्मा हो तो हमजातुल वसल को दम्मा मिलती है। अगर थर्ड लेटर के ऊपर पेश हो तो हमजातुल वसल को पेश मिलती है, वरना कसरा मिलती है, यानी वरना जेर मिल जाती है। अगर दम्मा नहीं है, अगर पेश नहीं है, तो आप कसरा दे देंगे, जेर दे देंगे। तो अब हमारे पास पहला मुतहरिका और दूसरा साकिन आ गया। अब जब दो हमजा एक साथ आ जाते हैं तो दूसरे हमजा को हम मद लेटर में चेंज कर देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मद बदल। वी चेंज इट। सो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हम कौन सी वाली मद को चूज करेंगे? हम हमजा के ऊपर आने वाली हरका के हिसाब से इसकी मद को चूज करेंगे। यहां कसरा आ गई है, तो यहां हमें या कसरा की दोस्ती या के साथ है, तो हमें ई दली, ई हमने या की मत ले ली। तो अब ये क्या बन जाएगा? ईदली, ईदली।
میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان مقامات پر جا کر ان رولز کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کو خود سے بھی پڑھنا آسان ہو اور لوگوں کو سمجھانا بھی آسان ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 283، سورت الاحقاف آیت نمبر 4، سورت یونس آیت نمبر 15، سورت توبہ آیت نمبر 49. تو یہاں آپ جا کر اس کو اچھی طریقے سے مارک کر لیں اور رولز کو بہترین کے طریقے سے تفصیل کے ساتھ لکھ لیجئے اور آپ انشاءاللہ اس مبارک علم کو اچھی طریقے سے پڑھیے بھی اور پڑھائیے بھی. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.